یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن اپنا کام مکمل کر کے بیٹھی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے اعتماد میں نظر آتے ہیں۔ کل اسمبلی میں اپوزیشن ارکان جو ہے وہ بہت پر اعتماد بیٹھے تھے، لیکن دعائیہ تقریب کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ توقع کے مطابق یہی کچھ ہونا تھا اور یہی کچھ ہوا۔ اسپیکر صاحب جو ہے وہ انہوں نے دعائیہ تقریب کے بعد اجلاس کو ختم کیا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ آئین شکنی کے مرتکب پائیں اور ان کو نقصان پہنچے۔ آخر اب کب تک عمران خان صاحب کی حکومت کو بچاتے رہیں گے؟ یہاں پر اسپیکر اسمبلی کو جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اپنی ذات کو جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ وہ متنازع نہ بنائیں، کیونکہ اس سے ان کو قانونی طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو جو جلسہ منعقد کیا اسلام آباد کے اندر، اس کی تیاریاں پورے پاکستان، آزاد کشمیر، جی بی اور چاروں صوبوں میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جاری ہیں، بلکہ یوں کہنا ہوگا کہ تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں بڑی بڑی میٹنگز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور کہاں کہاں سے قافلے آئیں گے یہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، میڈیا نے اس کے اوپر شور مچایا ہوا ہے، مختلف اینکرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے کیا۔ 126 دن جو دھرنا ہے وہ ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 126 دن وہاں پر عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے کہ کل کہوں گا، پرسوں کہوں گا، لیکن بس 126 دن جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پر بٹھائے رکھا، لیکن کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی جس سے قوم متاثر ہو سکے یا جس سے کوئی نہ کہیں کوئی تبدیلی آئے۔ وہاں پر عمران خان صاحب نے ایک انگلی کا ذکر کیا، امپائر کی انگلی کا۔ تو 2014 میں جس انگلی کا ذکر خود عمران خان صاحب نے کیا تھا، بیسیکلی اس وقت کے امپائر کو وہ ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں، اور وہ غیر سنجیدگی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا۔ پھر 126 دن کا دھرنا جب اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن امپائر کی انگلی کہیں نہیں اٹھی۔ اب عمران خان صاحب کو ابھی تک تو یہ انتظار ہے کہ کہیں نہ کہیں امپائر جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ماضی کی طرح ادا کرے، اور ایک دفعہ پھر ان کی جو ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے اس کو سنبھالا جائے، لیکن اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اس بار ہم نے، بلکہ اب کی بار ہمیشہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اب 27 تاریخ کو یہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ اینکرز کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے، لیکن بہرحال بہت ساری خبریں ہیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اہم اعلان کریں گے۔ 126 دن کے دھرنے میں تو انہوں نے کوئی اہم اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ جو دعوے کرتے رہے وہ ان میں سے کوئی بات بھی پوری نہیں ہو سکی۔ امپائر کی انگلی جو ہے وہ ایک دفعہ بھی کھڑی نہیں ہوئی۔ اب عمران خان صاحب کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو بیک اپ ملے گا، چونکہ ایک یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آسرے پر جو ہے وہ آپ نے سیاست کرتے رہے، اور آپ وزیر اعظم بھی ملک کے بن گئے، لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کبھی سیاست کو سیکھ نہیں سکے، آپ کبھی سیاست کو سمجھ نہیں سکے۔ اتنی لمبی زبان آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور اپنی گفتگو سے جو ہمیشہ اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی پارٹی کو ہی ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اس دفعہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے۔ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے ابھی اپنے پتے شو نہیں کیے، اپوزیشن نے بہت بڑی غلطی کی، جو انہوں نے اپنی طاقت شو کی، اپنے پتے شو کیے، میرے پاس جو ہے وہ میں نے سب کچھ 27 تاریخ کو شو کرنا ہے۔ اب یہی باتیں 126 دن کے دھرنے میں عمران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کہ کیا کچھ نہیں۔ بہرحال 27 تاریخ کو عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے، پورے پاکستان سے لوگوں کو اسلام آباد بلانے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح وہ پہلے کرتے رہے۔ کوئی پتے عمران خان صاحب کے پاس ایسے نہیں ہیں جس کو وہ شو کرنے والے ہیں، اور اب ان کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کا جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ ایک آخری ایکسرسائز ہے، اور یہ ایکسرسائز کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پہلا پیغام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، اور میں ملک کا ایک پاپولر لیڈر ہوں۔ ایک تو پیغام یہ ہے جو براہ راست انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہے۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ انہوں نے عدالتوں کو دینا ہے کہ دیکھیں جی میں تو بہت مضبوط شخص ہوں،
اور اس ملک کا جو سب سے پاپولر شخص ہوں، سب سے پاپولر لیڈر ہوں، وہ میں ہوں، اور یہ پیغام جو ہے انہوں نے عدالتوں کو دینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن پورے پاکستان میں اور حکومتی وسائل جو ہے وہ ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کسی طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد اکٹھے کیے جائیں، تاکہ لوگوں کے زور پر کہیں نہ کہیں کسی طرح اپنی حکومت کو بچایا جائے۔ لیکن آپ جتنے مرضی بندے اکٹھے کریں، آپ 1 لاکھ اکٹھے کریں، آپ 2 لاکھ کریں یا آپ 10 لاکھ پورے کر دیں، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ آپ کو اسمبلی میں لڑنی ہے، اور اسمبلی میں آپ نے اپنے ارکان پورے کرنے ہیں۔ آپ کو احساس ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی میں تعداد پوری نہیں ہے، اس لیے آپ نے روڈز پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ حکومت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ اب حکومت کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے، کس کو یہ پیغامات پہنچانے ہیں اور کیوں پہنچانے ہیں، عمران خان صاحب جواب کیا چاہتے ہیں۔ خان صاحب، اگر آپ نے سیاست کو سمجھا ہوتا تو یقیناً آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کل وہ آپ نہ کرتے، بلکہ آپ اپنے ارکان پورے کرنے کی کوشش کرتے۔ جہاں تک اتحادیوں کی صورتحال ہے تو اپوزیشن کے جو رویے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اتحادیوں کا جھکاؤ بھی زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے۔ خود تحریک انصاف کے اسمبلی ممبران یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ عامر لیاقت صاحب تو ایک شو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اتحادی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب ہے۔ اس لیے اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں رہا، اب انہوں نے وہی چوک میں اکٹھے ہو کر شور کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ اپنی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع ہو کر احتجاج کرے گی۔ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ خان صاحب کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اب وہ ان کے جانے کے دن آ چکے ہیں، اور اس لیے جب ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ اسمبلی میں وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، اسمبلی کے اندر وہ اپنے ارکان پورے نہیں کر سکتے، تو اس لیے انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چوکوں میں اور روڈز میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 27 تاریخ کو وزارت عظمیٰ چھوڑتے ہیں یا کوئی اہم اعلان کرتے ہیں، یہ تو 27 تاریخ کو یہ پتہ چلے گا جب جلسے کا آغاز ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔